السلام علیکم، ہماری چینل سٹوریز آف اسلامک ہیروز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کریں۔ وعلیکم السلام، اور آج کی یہ پیشکش واقعی بہت خاص ہونے والی ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی اس شاندار تاریخ پر بات کر رہے ہیں جو محض چند سو سال نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ ذرا سوچیں، وہ مقدس گھر جس کی طرف روزانہ کروڑوں لوگ رخ کرتے ہیں، اس کی مکمل کہانی کیا ہے؟ آج ہم یہی سب جاننے والے ہیں۔ بالکل، اور آج کی اس گفتگو میں ہم کعبہ کی بالکل ابتدائی تعمیر سے شروعات کریں گے، پھر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے معجزات کا ذکر ہوگا۔ ساتھ ہی ہم قریش اور اس کے بعد کی تعمیرات، کعبہ کے اہم حصوں، غلاف کعبہ کی دلکش تاریخ اور سب سے بڑھ کر اس روحانی پیغام پر بھی تفصیلی بات کریں گے جو ہم سب کے لیے بہت اہم ہے۔ تو بس ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو چلیں بغیر کسی تاخیر کے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی ابتدائی تعمیر اور اس کی بنیادوں کی۔ بلا شبہ یہ زمین کا وہ مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کے لیے چنا۔ اس کی تاریخ اتنی قدیم اور حیران کن ہے کہ انسان سن کر دنگ رہ جاتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس کی بنیاد انسانوں کے زمین پر آنے سے بھی بہت پہلے رکھی گئی تھی، یعنی سب سے پہلے اس مقدس گھر کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ بالکل، اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اللہ نے ان کا قد کم کر کے 60 ہاتھ کر دیا تھا، اور انہیں حکم ملا کہ وہ اس مقام پر بیت اللہ بنائیں اور فرشتوں کی طرح اس کا طواف کریں۔ پھر وقت گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کے دور کا وہ عظیم طوفان آیا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس طوفان کے بعد کعبہ کی عمارت چھپ گئی اور وہاں صرف ایک سرخ رنگ کا ٹیلا سا باقی رہ گیا جس تک سیلاب کا پانی نہیں پہنچ سکا تھا۔ اور یہی وہ سرخ ٹیلا تھا جہاں صدیوں بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسے دوبارہ تعمیر کرنے کا الہی حکم ملا، یعنی ایک طویل عرصے بعد پرانی بنیادیں دوبارہ ظاہر ہوئیں۔ اچھا، یہاں ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس عظیم عمارت کی تعمیر کے لیے جو پتھر استعمال ہوئے وہ کوئی عام پتھر نہیں تھے۔ کعبہ کی دیواریں اٹھانے کے لیے 5 انتہائی مقدس پہاڑوں سے پتھر لائے گئے تھے۔ جی ہاں، اور وہ پہاڑ کون سے تھے؟ طور سینا، طور زیتا، جبل لبنان، جبل جودی اور جبل ہرا۔ یعنی طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے گفتگو ہوئی، جبل جودی جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی، اور جبل ہرا جہاں قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان مقدس پہاڑوں سے پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری عقیدت سے کعبہ کی دیواریں تعمیر کرتے تھے۔ کتنا روح پرور منظر ہوگا وہ! واقعی بہت شاندار۔ اچھا، اب ہم اپنی اس پیشکش کے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو مقام ابراہیم اور حجر اسود کے بارے میں ہے۔ یہ دونوں پتھر کعبہ کی تاریخ میں ایک منفرد اور معجزاتی مقام رکھتے ہیں۔ یہ محض پتھر نہیں ہیں بلکہ تاریخ کے روشن ابواب ہیں۔ دیکھیں، یہ دونوں پتھر دراصل اللہ کی عظیم نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں بالکل واضح حکم موجود ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو۔ اور اس مقام ابراہیم کے پیچھے جو معجزہ ہے نا، وہ سن کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جب کعبہ کی دیواریں اونچی ہو گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا تو وہ اس پتھر پر کھڑے ہو گئے، اور معجزہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ان کے قدموں کے لیے نرم کر دیا۔ ان کے قدموں کے نشان اس پتھر پر نقش ہو گئے جو آج بھی موجود ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے آنے والے لوگ طواف کے بعد اسی مقام پر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہاں حجر اسود کا ذکر بھی بہت ضروری ہے۔ ایک سوال جو اکثر ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ حجر اسود یعنی کالا پتھر، اس کا رنگ کالا کیوں ہے؟ اس کی تاریخ بڑی سبق آموز ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ پتھر جنت سے لائے تھے تو یہ دودھ کی طرح بالکل سفید اور چمکدار تھا، اس کی روشنی دور دور تک جاتی تھی۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ دنیا میں آنے کے بعد انسانوں کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے وقت کے ساتھ اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا۔ یہ دراصل ہمارے لیے ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ گناہ کس طرح ظاہری اور باطنی پاکیزگی کو داغدار کر دیتے ہیں۔ یہ واقعی غور کرنے کا مقام ہے۔ چلیں اب تاریخ کے کچھ اگلے اور بہت اہم اوراق پلٹتے ہیں اور قریش کے دور اور اس کے بعد کی تعمیرات پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ حصہ سیاسی اور تاریخی اعتبار سے کافی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ سیلابوں اور جنگوں کی وجہ سے اس عمارت کو کئی مرتبہ نقصان پہنچا اور اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اگر ہم اسلام سے پہلے کے دور کو دیکھیں تو تاریخ کے 2 بالکل مختلف ادوار کا موازنہ بہت واضح ہو جاتا ہے۔ وہ وقت ایسا تھا جب کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔
سال کے ہر دن کے حساب سے ایک بت، اور وہاں مختلف غیر شرعی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ لیکن پھر کعبہ کی تاریخ کا سب سے روشن دن آیا، فتح مکہ کا دن، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت امن اور سلامتی کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اس مقدس گھر کو ہمیشہ کے لیے ان بتوں سے پاک کر دیا، تکبیر بلند کی گئی اور اسے دوبارہ اسی خالص توحید کا مرکز بنا دیا گیا جس کے لیے اسے تعمیر کیا گیا تھا۔ اور اگر ہم کعبہ کی تعمیر نو کے مختلف ادوار کی بات کریں تو اسلام سے کچھ عرصہ قبل قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ یاد ہے نا وہ مشہور واقعہ جب حجر اسود کو رکھنے پر قبائل میں شدید جھگڑا ہو گیا تھا، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے ذریعے بڑی حکمت سے حل کیا تھا؟ جی بالکل۔ پھر اس کے بعد 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اصل بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا۔ کچھ عرصے بعد 72 ہجری میں حجاج بن یوسف نے اس میں تبدیلیاں کیں، اور پھر بہت بعد میں 1039 ہجری میں جب مکہ میں ایک شدید سیلاب آیا جس سے عمارت کو نقصان پہنچا، تو عثمانی دور کے سلطان مراد خان نے اس کی زبردست تعمیر کروائی، جو بڑی حد تک آج بھی قائم ہے۔ یہاں تاریخ کا ایک بڑا کمال کا سبق شیئر کرنا چاہوں گا۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں خلیفہ نے مشہور عالم حضرت امام مالک رحمہ اللہ سے مشورہ مانگا کہ کیا وہ کعبہ کو دوبارہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ والی بنیادوں پر تعمیر کروا دیں، تو اس پر امام مالک رحمہ اللہ کا جواب بہت دور اندیشی پر مبنی تھا۔ انہوں نے سختی سے منع کیا اور فرمایا کہ اس مقدس گھر کو بادشاہوں کا کھلونا نہ بناؤ کہ جو بادشاہ آئے وہ اسے گرا کر اپنی مرضی سے بناتا رہے، اور سچ پوچھیں تو اس ایک عظیم تاریخی مشورے نے کعبہ کی اصل ساخت کو بار بار کی سیاسی اور شاہی مداخلت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ بہت زبردست بات۔ اچھا، تاریخ کے ان شاندار ادوار کو جاننے کے بعد اب ہم کعبہ کے ان اہم اور مقدس حصوں کی بات کرتے ہیں جو اس کی موجودہ ساخت کا حصہ ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مسحور کن حصہ ہے، کیونکہ اب ہم کعبہ کے بیرونی اور اندرونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے جو ہر مسلمان کے دل کے بہت قریب ہیں۔ دیکھیں، نمبر 13 کوئی عام عدد نہیں ہے۔ کعبہ کے بالکل 13 ایسے اہم اور نمایاں حصے ہیں جن کے عربی نام آج سے نہیں بلکہ صدیوں اور ہزاروں سالوں سے اسی طرح محفوظ ہیں۔ اسلام نے بھی ان ناموں کو من و ان تسلیم کیا۔ یہ عربی نام دراصل کعبہ کی مکمل جغرافیائی اور روحانی ساخت کی بہت خوبصورتی سے نشاندہی کرتے ہیں۔ ان نمایاں حصوں میں ایک تو باب کعبہ ہے، یعنی وہ سنہری دروازہ جو زمین سے کچھ اونچائی پر رکھا گیا ہے۔ حجر اسود کا تو ہم بتا ہی چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چھت پر ایک سنہری پرنالا لگا ہوا ہے جسے میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ جی، یہاں سے بارش کا پانی نیچے گرتا ہے سیدھا حجر اسماعیل یا جسے حتیم بھی کہتے ہیں اس کے اندر۔ حتیم وہ حصہ ہے جو قریش نے اپنی تعمیر کے وقت حلال پیسوں کی کمی کی وجہ سے عمارت سے باہر چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر ملتزم ہیں دروازے اور حجر اسود کے بیچ کی وہ جگہ جہاں لوگ رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں تو لوگ جان بچانے کے لیے بھی یہاں آ کر پناہ لیتے تھے۔ اور کعبہ کے چاروں کونوں کا ذکر بھی بہت دلچسپ ہے۔ ان کونوں کو ارکان کہتے ہیں اور ان کے نام ان علاقوں پر ہیں جن کی طرف ان کا رخ ہے، جیسے یمن کی طرف رکن یمانی، شام کی طرف رکن شامی اور عراق کی جانب رکن عراقی۔ اور چوتھا رکن حجر اسود ہے جہاں سے طواف کے چکر کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ نام ان پرانے تجارتی اور سفری راستوں کی بھی یاد دلاتے ہیں جن سے قافلے مکہ آیا کرتے تھے۔ اور ہاں، طواف کے دوران آپ نے صحن میں زمین پر ایک بھورے رنگ کی سنگ مرمر کی لکیر ضرور دیکھی ہوگی جو طواف کے شروع اور ختم ہونے کی بالکل واضح نشاندہی کرتی ہے۔ اتنی مقدس جگہ کی صفائی اور دیکھ بھال کا عمل بھی یقیناً بہت خاص ہوتا ہے۔ کعبہ کے اندرونی حصے کو سال میں 2 بار باقاعدگی سے دھویا جاتا ہے، ایک مرتبہ رمضان سے پہلے اور ایک مرتبہ حج سے پہلے۔ اس عمل میں کعبہ کے اندرونی حصے کو خالص عرق حلاب اور پاکیزہ آب زمزم سے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ دھویا جاتا ہے، اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس پورے عمل کی نگرانی قبیلہ بنی شیبہ کرتا ہے۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے پاس نسل در نسل کعبہ کی چابیاں چلی آ رہی ہیں، اور یہ فرمان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ یہ چابیاں ہمیشہ انہی کے پاس رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ چلیں اب اس چیز کی طرف آتے ہیں جو خانہ کعبہ کو دنیا بھر میں اس کی وہ شاندار، پرجلال اور پرکشش پہچان دیتی ہے، یعنی غلاف کعبہ کی تاریخ۔ کعبہ کا یہ لباس، جسے عربی میں کسوہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی ہیبت اور عظمت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اسے دیکھتے ہی انسان پر ایک عجیب سا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ پر مکمل غلاف کس نے چڑھایا تھا؟
تاریخ کا یہ پہلو بہت دلچسپ ہے۔ یہ یمن کے ایک بادشاہ تھے جن کا نام طبہ اسعد الحمری تھا۔ اور ایک اور بہت خوبصورت تاریخی حقیقت یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہا کی والدہ نتیلہ بنت جناب وہ تاریخ کی پہلی عرب خاتون تھیں جنہیں کعبہ پر خالص ریشم کا غلاف چڑھانے کی عظیم سعادت نصیب ہوئی۔ ان حقائق سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس گھر سے عقیدت کا تعلق کتنا پرانا اور مضبوط ہے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ ہم سب نے ہمیشہ کعبہ کا غلاف کالے رنگ کا ہی دیکھا ہے نا؟ لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا۔ اس کالے غلاف کی شروعات دراصل عباسی دور میں خلیفہ ناصر نے کی تھی۔ جی بالکل، اس سے پہلے کے وقتوں میں کعبہ پر سفید، سرخ اور یہاں تک کہ سبز رنگ کے غلاف بھی چڑھائے جاتے رہے ہیں، لیکن اس سیاہ غلاف پر سونے اور چاندی کے تاروں کی جو کڑھائی کی گئی وہ اتنی جچی اور شاندار لگی کہ بس پھر تب سے لے کر آج تک خانہ کعبہ ہمیں اسی پروقار سیاہ لباس میں نظر آتا ہے۔ بہت خوبصورت۔ کعبہ کی ظاہری تعمیر اور تاریخ کی سیر کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اس روحانی پیغام کو سمجھیں جو دراصل اس سب کا نچوڑ ہے۔ کیونکہ خانہ کعبہ محض پتھروں اور گارے سے بنی ایک عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی وحدت، عقیدت اور اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ کعبہ کے ناموں میں سے ایک بہت ہی پیارا نام بیت عتیق بھی ہے، جس کا مطلب ہے آزاد کیا گیا گھر یا پرانا گھر۔ اور اس نام میں ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس گھر کو ہمیشہ کے لیے ظالموں اور قابض بادشاہوں کے قبضے سے آزاد اور محفوظ رکھا ہے۔ تاریخ میں جب بھی کسی مغرور حکمران نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ خود تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ نام اس بات کی ابدی گواہی ہے کہ یہ گھر ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ یہاں ایک بڑی گہری اور سوچنے والی صوفیانہ بات یاد آ رہی ہے۔ قلب المومن عرش اللہ، یعنی ایک مومن کا دل اللہ کا عرش ہے۔ کیا کمال کی بات ہے! اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، ظاہری کعبہ تو مکے شہر میں موجود ہے جہاں لوگ جاتے ہیں، لیکن ہم سب کے اپنے سینے میں بھی تو ایک کعبہ دھڑک رہا ہے نا، جو ہمارا دل ہے۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے کعبے کو بتوں سے پاک کیا تھا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے اندر کے کعبے کو غیر اللہ کی محبت، شک، وہم اور بری خواہشات کے بتوں سے پاک کرنا لازمی ہے۔ بالکل درست کہا، اور اسی لیے ہماری آج کی اس معلوماتی پیشکش کا اختتام ایک نہایت فکر انگیز سوال پر ہوتا ہے۔ کعبہ کی شاندار تاریخ، اس کی پاکیزگی اور اس کے حسن سے تو ہر کوئی متاثر ہوتا ہے، لیکن اصل سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم نے واقعی اپنے دل کے کعبے کو ان اندرونی برائیوں سے پاک کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے باطن کو بھی اسی طرح خالص توحید کا مرکز بنایا ہے؟ اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔ ہمیں پوری امید ہے کہ کعبہ کی تاریخ کا یہ سفر ہم سب کے علم اور روحانیت میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ جی ہاں، اللہ ہم سب کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔